अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज की डिबेट में हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। तारिक फातमी साहब मुआविन खुसूसी हैं बराए वजीर आजम। तारिक फातमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाहिद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखते रहते हैं। जाहिद हुसैन साहब थैंक यू सो मच। शहरी रहमान साहब साबिक सफीर बराए अमरीका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं, हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद है। शहरी रहमान साहबा बहुत शुक्रिया आपका। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी इंतखाबात में कामयाबी के बाद सारी दुनिया ही परेशान है। वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तमाम दुनिया की हुकूमतें डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिए गए बयानात को देखते हुए अब अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से नजरसानी कर रही हैं। पाकिस्तान में लोग तो परेशान हैं, लेकिन क्या बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को भी अमरीका के हवाले से अपनी तरजीहात का असर नौ जायजा लेना होगा? ये अहम सवाल है और इस सवाल का कुछ पस मंजर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2012 में एक ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को तमाम दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। फिर इसके बाद CNN और फॉक्स को मुख्तलिफ इंटरव्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी हथियारों का प्रोग्राम एक अहम मसला है। How can you solve the problems all the way over in Pakistan when the Pakistanis themselves are struggling with it? Look, Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. The problem with Pakistan is they have nuclear weapons, and which is a real problem. Again, the single biggest problem we have nuclear weapons. फिर मार्च 2016 में लाहौर में ईस्टर के मौके पर जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ट्वीट किया कि यह मसीही खवातीन और बच्चों पर हमला था और इस मसले का हल सिर्फ उनके पास है। एक और बयान जो इस साल इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया वो ये था कि पाकिस्तान शायद दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हमें भारत को हरकत में लाना होगा। Pakistan is the most dangerous country in the world long term other than Iran because it's got 90 or more nuclear weapons and they got the Taliban. If it goes unstable and you're the president, Donald Trump, what are you going to do? Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you know, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. At least in Pakistan, you have some semblance of sanity at this moment. But it could go rogue and something like that could happen. And I think you have to get, and it's involved right now anyway, but you have to get India involved. India's the check to Pakistan. फिर इसी दौरान शकील आफरीदी के बारे में, जो कि उसामा बिन लादेन केस में जेल में बंद है, ट्रंप का यह कहना था कि मैं शकील आफरीदी को 2 मिनट में जेल से निकालूंगा। अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान पाकिस्तानी निजात खिजर हयात खान का किरदार भी ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी करता रहा। अमरीका के लिए उनके बेटे हमायूं खान की तो कुर्बानी थी, जिस पर खिजर हयात ने ट्रंप को भरे मजमे में ललकार कर कहा था कि तुमने कौन सी कुर्बानी दी है। खिजर हयात खान ने अगरचे ये बात बतौर अमरीकी शहरी की थी, मगर ट्रंप को ये वाकया यकीनी तौर पर याद रहेगा। इसके अलावा अब अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है और ये बड़ी तशवीश की बात है कि इसी पार्टी के कांग्रेसमैन डोना रोरा बाकर और टेड पो ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने के हवाले से एक बिल पेश कर रखा है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा? और फिर हमें भारत और अफगानिस्तान के हवाले से भी आज प्रोग्राम में खारजा पॉलिसी को जेर बहस लाना है, क्योंकि अमरीकी तरजीहात का जो ताजुन है वो पाकिस्तान के भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी होता है। मैं डिबेट का आगाज करूंगा तारिक फातमी साहब आपसे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को कोई खतरा है? हजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, वो हर ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बावजूद कि सारी मीडिया ने और सारे थिंक टैंक्स ने उसे रूल आउट किया हुआ था, मगर हम उसकी पॉलिसीज को बहुत केयरफुली एग्जामिन कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। और एम्बेसडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो इनके क्लोज एडवाइजर्स के साथ कांटेक्ट रखें, मुलाकात करें, उनको सेंसिटाइज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक हमारी एम्बेसी और एम्बेसडर की सक्सेस रही है। फिर इनके साथ एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं ट्रंप के साथ, और उनके लिए काफ़ी उन्होंने कैंपेन में फंड रेजिंग भी किया है। साजिद ताड़र नाम है उनका, उनके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया गया।
تو باوجود کہ ایز موسٹ آف دا ورلڈ ان فیکٹ ورچولی ایوری پولنگ ایجنسی ان امریکہ ہیڈ رولڈ اٹ آؤٹ, ہم نے یہ آپشن رکھا تھا. اب ان کے چیزوں کو ایگزامن کیا جا رہا ہے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پرومیننٹ پوزیشنز ان کے ایڈمنسٹریشن میں ہوگی, ان کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں, اور یہ ریچ آؤٹ چلتا رہے گا, کیونکہ whether we like it or not, or the Americans آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. بالکل کیا ہوا, اور دیکھیں نا اسی لیے اس کی پروف دیکھیں کہ جیسی کنسیشن اسپیچ انہوں نے دی اور ان کے طرف سے ایکسیپٹنس کی جو اسپیچ انہوں نے دی, اس کے چند منٹ کے بعد پرائم منسٹر کا میسج آف کنگریچولیشنز بھی چلا گیا, جس میں ہمارے پرانے تعلقات کا ذکر ہے, جس میں آنے والوں وقتوں پر ہم کوپریشن کا جس پر ہم نے ذکر کیا ہے, اور انٹرسٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ گائیڈ کرتا ہے. جو ٹرمپ صاحب نے اپنے پرائیویٹ لائف میں کہا تھا, یہ کینڈیڈیٹ کے طور پر کہا تھا, جو کیمپین کی ریٹرک تھی اس پر ہم فوکس اب نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں نا, اب جب آپ وائٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں اور آپ پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے تو آپ کی ایٹیچیوڈ اور آپ کی پرسپشنز بدل جاتی ہیں, اور خاص کہ ایسے ملک میں جہاں کے انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط ہیں. یہاں نہیں کہ ایک سنگل انڈیویجول ہے, ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سنگل انڈیویجولز فیصلہ کرتے ہیں. امریکہ میں کوئی بھی فیصلہ اور کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا وہاں پر انسٹیٹیوشنلائز ہیں ساری چیزیں, اور کوئی خاص فرق جو ہے وہ ابھی نہیں, فرق اگر ہوگا, اگر چیلنجز آئیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیانات جو 2010 میں 12 میں 14 میں 16 میں, یعنی آپ ایک دن پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, اور جب انہوں نے وکٹری کی ایکسیپٹنس اسپیچ کی اس میں اتنی ڈرامائی چینج تھی, اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں جب ان کی کل اوباما سے میٹنگ ہوئی اور جو ان کے ریمارکس, بریف ریمارکس ہی صحیح, تو اب آپ دیکھیں کہ ونس یو گیٹ دا جاب تو ساری ایک ذمہ داری جو آپ کی آتی ہے اس میں آپ کو سوبریاٹی آتی ہے, آپ کو ریسٹرینڈ آتا ہے, اور ایک آپ ریسپانسبل پوزیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شہری رحمان صاحب, پاکستان کا بھی سٹیٹس جو امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نہ بھی ہم امریکہ کے دشمنوں میں ہیں, نہ ہم امریکہ کے بہت اچھے دوستوں میں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سٹیٹس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے اس وقت عرض کیا ہے وہ فرینمیز کہا جاتا ہے. فرینڈز اور اینیمیز ایک کمبائنڈ سی ہستی ہے جس میں پاکستان بالکل ڈیفینیٹلی آتا ہے, کبھی فرینڈز کبھی اینیمیز, کبھی ایک نہ کبھی دو. تو یہ سٹیٹس میں نہیں سمجھتی بدلنے والا ہے, کیونکہ سرد مہری جو آئی ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے رشتے میں, باہمی رشتے میں, یہ ایک کافی دنوں سے شروع ہے, اور اس میں اس میں جو حالات اب تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے پیر ڈال دیں یا ہاتھ ڈال دیں ثالثی کے عمل میں, جو وہ شاید کرنا چاہتے ہیں, لیگسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کی بھی انہوں نے بات کی, میں سمجھتی ہوں یہ اہم بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ریپبلکن ریلے کے ساتھ چلے, اور ریپبلکن ریلا اس وقت یہ ہے کہ ہندوستان پر زیادہ انحصار ہو, اس پہ ہمیں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا ایک وہاں عملی طور پر مستقل ڈسکشن رہتا ہے. وہ اس لیے کہ انڈین لابی وہاں بہت متحرک ہے, وہاں کی جو ڈائسپورا ہے وہ بہت آرگنائزڈ ہے, اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اچھا, تو آپ اگر دیکھ لیں ان میں سے دو کیا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک دم تو کچھ ہوگا نہیں. ان کی ترجیحات پہلے امریکہ کے اندر ہوں گی. چینج جب آئے گا تو وہ ایک دم سے آئے گا, وہ ریپبلکن کانگریس سے آئے گا, وہ وائٹ ہاؤس سے مشکل ہی ہے کہ آئے. لیکن آپ بالکل توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو $30 بلین ایڈ 2002 سے پاکستان سے کو آتی رہی ہے امریکہ سے, اس میں ضرور کٹوتی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, یہ ضرور ہوگا کہ سوالات اٹھائے جائیں گے پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے کردار اور افادیت میں. اور تیسرا, افغانستان کے حوالے سے پاکستان جو اس وقت کوآپریشن دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, یہ ساری باتیں پھر سے مشکل سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں. جی
जी, मैं जरा जरूर देख रही हूँ, इनका एक एजुकेशनल कर्व भी होगा, इनका एक लर्निंग कर्व भी होगा, तो उसके मुताबिक और उनकी टीम के मुताबिक आप देखिएगा कैसे फैसले होते हैं। अच्छा, राइट, जाहिद हुसैन साहब, वेरी ब्रीफली, मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है, मगर एक चीज मैं आपसे खारजा पॉलिसी के हवाले से, क्या मजीद जारहाना हो जाएगी? क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि जॉन बोल्टन जो है वो फिर से आ सकते हैं, तो उसके बाद जो खारजा पॉलिसी है उसमें ज्यादा एग्रेशन होगा डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, जो बुनियादी तौर पे जो पूरा थर्स्ट था इनका डोनाल्ड ट्रंप के पूरी कैंपेन का, वो एक लिहाज से अंदरूनी सियासत के हवाले से थी। यानी एक लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी जो पूरी सियासत जो थी, पूरी इसके जो कैंपेन थी, उसमें क्या चीज़ें थी? एक पॉपुलिस्ट स्लोगन्स थे जो कि ज़्यादातर जो उसका जो है जिसका कंसर्न था वो वहाँ के अपनी सूरत हाल, अंदरूनी सूरत हाल पे था, माशी सूरत हाल पे, और उसके बाद सियासी सूरत हाल पे, इमिग्रेशन के हवाले से। ये 4-5 मेरे ख्याल मेजर क्वेश्चन थे। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, बहुत पॉपुलिस्ट थी उसका, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक और भी बहुत एक लिहाज से बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी भी रही थी। उनका पूरा जो है एक लिहाज से जो एक लिहाज से एम्फेसिस था वो तो ये था कि एक जिसको कहते हैं कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, वो उन्होंने जो है एक यानी बावजूद तमाम जारहाना उसके जो इनकी रेटरिक थी, उसमें एक और बात भी थी कि उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि अमेरिका को किसी बड़ी जंग में दोबारा धकेला जाए। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा वाज़ेह चीज आ रही थी कि इराक में जो है जंग के खिलाफ बात की गई थी। ISIS पे यकीन तौर पे ज्यादा वो थी कि उनको खत्म किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस खित्ते की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आनी। अच्छा, मगर फॉरेन पॉलिसी क्या एग्रेसिव होगी? अब देखिए उन्होंने फॉरेन पॉलिसी तो लेकर ज्यादा एम्फेसिस जो होगी वो देखिए 2-3 चीजों पे होगी। एक तो उनका पाकिस्तान का तो ताल्लुक जोड़ा जाता है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर किया जाता है, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, एक अजीब सी बात हुई कि पूरी कैंपेन के दौरान पे जो इनकी जो डिबेट थी जो कैंडिडेट्स की, उसमें भी अफगानिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था। और एक अजीब सी बात थी कि वहां अब तक तकरीबन 9000 अमरीकी अफवाज वहां पे है अफगानिस्तान में। वो अभी तक जो है उनकी एक मिलिट्री जो है एक प्रेजेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान पे एक लफ्ज बात नहीं की। अच्छा, मगर ये कश्मीर वाला मामला जो है ये अहम है, ये जिस पर उन्होंने कहा कि मैं सालसी कराने के तैयार हूं, ये इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था। मैं चाहता हूं जरा इस पे हम बात करें, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, ट्रंप का इंतखाब और क्या पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले से अपनी तरजीहात का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। तारिक फातमी साहब, ट्रंप ने इस कैंपेन के दौरान एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सालसी कराने के लिए तैयार है। आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पेशकश के ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कश्मीर में अपराइजिंग है जो कि इंडिजिनस है, स्पॉन्टेनियस, इसको पर इतनी मैसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन हम लोगों ने शुरू की है, अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा। सारे प्रीवियस लीडर्स के हमने बयानात हमारे पास रिकॉर्ड है, यहां पर भी है, मेरे पास भी है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सॉलिड रेफरेंसेस दी है। हमने ह्यूमन राइट्स का कमिश्नर के तरफ से फैक्ट फाइंडिंग करवाया है, वो IC में यूनानिमस किया है, वगैरह वगैरह। तो आज भी जो पिछले रॉक के जो चीफ थे उन्होंने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल लिखा है कि भाई ये अब कश्मीर को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है और इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसकी कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। तो अब दुनिया भर में इसको बावर किया गया है और दुनिया में रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये एक इशू जो है, ये तो हम अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें दोनों कैपिटल्स को ताकि वो बातचीत शुरू करें, ये खुद हिंदुस्तान। सो अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक इनिशिएटिव लेता है तो हम सर्टनली उसे वेलकम करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम बायलैटरल के तो बार बार ऑफर कर रहे हैं। मगर लुकिंग एट द रिपब्लिकन माइंडसेट जो उनका इंडिया की तरफ टिल्ट है, एडवाइजेबल होगा उनकी नहीं, देखिए ना, इस तरह की ऑफर को कबूल भी करना? आवर कॉज इज सो जस्ट। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें कश्मीर हवाले कर दीजिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक बेसिस मौजूद है, वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, उसके पैरामीटर्स के अंदर ही सॉल्यूशन निकालना है ने। तो अगर कोई भी आप वेलकम करेंगे ऐसा कोई भी इनिशिएटिव अगर आता है तो आप उसको वेलकम सबसे पहले 2 स्टेप में आप इजाजत दें, जो मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहा है उसको पहले हिंदुस्तान खत्म करे और फिर बैठ के बातचीत करे, क्योंकि डायलॉग और निगोशिएशंस ये 2 कंडीशंस हैं पाकिस्तान की। ये कंडीशंस नहीं है, ये तो नॉर्मल एक चीज है कि आप कंडीशंस क्रिएट करें और आप
ہندوستان کو انکریج کریں کہ ڈائیلاگ پروسیس میں انگیج. رائٹ. زاہد حسین صاحب، ایڈوائزیبل ہوگا ٹرمپ کی طرف سے یہ آفر لینا کہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کریں پاکستان اور بھارت کے میرے درمیان؟ خیال پہلی بات یہ کوئی سنجیدہ آفر نہیں ہے. ایک انہوں نے وہ کی. دوسری بات آپ کو ایک میں ہندوستان کے بارے میں آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ریپبلکن ایک بائی پارٹیزن پالیسی ہے ہندوستان کے بارے میں امریکہ کی. اب جو اوباما کے دوران میں بہت زیادہ فروغ ہوا تھا، ایون بش کے آخری ادوار میں بھی جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھے تھے، تو اس میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ صدر اوباما نے جب ان کا الیکشن ہو چکا تھا، بیفور جو ہے ان کی جب 20 جون ووٹ ٹیکنگ سیرمنی سے پہلے ایک سگنیفیکنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کشمیر کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک میں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ پیس نہیں آ سکتا ریجن میں. اس کے بعد 8 سال ان کی رہی ہے، اس میں ایک لفظ اس کا نہیں آیا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خام خیالی ہے. میرے خیال امریکہ کبھی انوالو نہیں ہوگا کشمیر کے مسئلے پہ، اور نہ ہی جو ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان وہ کرے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں ہندوستان نے ہمیشہ اس بات کو ریزسٹ کیا ہے. ہندوستان نے ہمیشہ ایک پہلے تو کسی اور کی انوالومنٹ اس معاملے کے اندر کسی کو وہ ہمیشہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں شملہ کا معاہدے کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل، یہ تو ہم دونوں کے درمیان رہنی تھی بات. میرا خیال یہ کہ جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ جو ہے کوئی ان کی طرف سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اس قسم کی کوشش بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شہری رحمان صاحب، میں آپ کی رائے اس پر جاننا چاہتا ہوں. ڈو یو تھنک اٹس اے سیریس آفر، یا پھر یہ درمیان میں ویسی بات کہہ دی گئی تھی؟ مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور بیان بھی جوڑ لیں جو ڈاکٹر شکیل آفریدی والا بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا. اس بیان کو پھر کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کشمیر کی ثالثی کا جو بیان تھا، میں سمجھتی ہوں یہ ایک کسی پالیسی تسلسل میں نہیں دیا گیا ہے. یہ آف دا کف ریمارک ہوگا، اور یہ بے شک ان کی ذاتی ایک خواہش ہوگی کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک لیگسی بنائیں اور اپنے آپ کو اسٹیٹسمن ایک کی طرح اپنے آپ، کیونکہ اسرائیل فلسطین کا تو وہ نہیں کرنے جا رہے. یہی دو بہت بڑے ملک میں دنیا میں اس وقت ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں ثالثی کی جگہ بنتی ہے. لیکن میں بالکل صحیح اگری کروں گی کہ دیکھیے ہندوستان ہر ایسے اپ فرنٹ اٹیمپٹ کو روک دے گا. بیک چینل وغیرہ کہ آپ نیچے اتریں، آئی بال ٹو آئی بال نہ کریں، کیونکہ وہ کہیں گے ثالثی میں ہمیشہ جس طرح اقوام متحدہ کہتی ہے، ثالثی میں ہمیشہ 2 فریقین کی ضرورت ہوتی ہے اگریمنٹ کی، ان کی حامی کی اگریمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہندوستان کہہ دے کہ ہم اگری نہیں کرتے، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، تو وہ نہیں کر پائیں گے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے. تو یہ تو ایک کلیئر پوزیشن ہوگی، اور ہندوستان 100% کہے گا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا ثالثی کا. ان کے انٹرسٹ ہندوستان کے اور مگر اب دیکھیں، ہم نے اوباما کے آخری سالوں میں شہری رحمان صاحبہ دیکھا تھا کہ جو قربت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. NSD کے حوالے سے ہم نے دیکھا خطوط لکھے جا رہے ہیں اور ریپبلک ڈے پر جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا. اب کیا اب آپ کو اس میں لگتا ہے کوئی چینج آئے گی؟ کیونکہ دوسری طرف اگر ہم ریپبلکنز کا بھی دیکھیں تو آپ نے خود ہی ذکر کیا وہ ڈونا رارا باخر والا بل اور ٹیڈ پو والا جو ہے وہ بھی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ موو کیا گیا ہے. دیکھیے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جو بل کی بات کر رہے ہیں وہ ایک وائٹ ہاؤس جو ڈیموکریٹ تھا، اس میں ہم سیریسلی ہمیں لینے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ 2 مطلب ایکسٹریمسٹ کا انتہا پسند کا ویو ہے. اب یہ سچویشن ہے کہ یہ ریپبلکن کانگریس اور سینٹ جو ہے ان کو بڑی تقویت ملے گی ایک سٹرونگ اور مضبوط ریپبلکن وائٹ ہاؤس سے. ایڈمنسٹریشن اور جب دونوں ہاؤسز کانگریس کے ایک پیج پر ہوں اور ان وہ اپنے چیف آف سٹاف سے صاف کہہ دیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، اور ان کے مذاکرات چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بھی اب ریپبلکنز کریں گے. یہ بڑے دنوں کے بعد اس طرح کا موڑ آیا ہے امریکی سیاست میں. تو یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی باتیں تقویت ملے، کچھ اور ریپبلکن سمجھیں کہ ہمارا ایک وائٹ. تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان مگر تشویش ضرور ہے. آپ کو لگتا ہے تشویش ضرور ہے؟ اچھا، میں طارق فاطمی آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا،
آپ سے میں نے اسی بل کے حوالے سے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ کو لگتا ہے پریشانی کی یہ بات ہے جبکہ کانگریس جو ہے وہ ریپبلکنز کے پاس ہے، ایگزیکٹو جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریپبلکن ہے؟ دیکھیے میں نے واشنگٹن میں دونوں سچویشنز میں کام کیا، 80s میں 70s میں 80s میں نہ 3 دفعہ. تو یہ پریزیڈنٹ اور کانگریس سیم پیج پر، پریزیڈنٹ اور کانگریس آن اپوزٹ سائڈز، دونوں سچویشن. نیشنل سیکورٹی ایشوز پر یہ میری پرسنل رائے ہے، آئی کوڈ بی رانگ، زاہد صاحب از آلسو این ایکسپرٹ، شہری کہ اس پر اتنا ڈفرنس نہیں ہوتا ہے. اچھا. یہ پیپل لائک ڈینا روورا، بائی دا وے ڈینا روورا بیکر کو میں جانتا ہوں 70 سے، یہ پاکستان کے بڑے حمایتی ہوا پاکستان کرتے تھے. کے بہت زبردست، خاص کے افغانستان پاکستان کے لیے لابنگ کرتے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو I نیشنل agree سیکورٹی with فاطمی صاحب. جی نیشنل I سیکورٹی agree with you on جی نیشنل سیکورٹی ایشوز پر ایک بڑی کنسنسس پالیسی ہوتی ہے. جس طرح سے میں زاہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ انڈیا سے بہتر ریلیشنز کے خواہش مند جو ہیں، یہ انہوں نے ذکر کیا بش، میں کہتا ہوں کہ کلنٹن صاحب کے وقت سے یہ ایکچولی شروع ہوا تھا. اور اس پر سب سے مشہور اسپیچ جو ہے وہ سیکرٹری کلنٹن نے چنائی میں دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو پیسیفک اوشن پاور بھی بننا چاہیے. تو یہ چیز ہے. پاکستان جو ہے اس کی الحمدللہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. سیوک سوسائٹی جو ہے زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے، میڈیا اتنی ویگرس ہے، تو سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم پر ایک سیکنڈ، کاؤنٹر ٹیررزم پر ہمیں بڑی سکتے اب ٹھیک ہے، وہ سکسس ان کے حساب سے اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہمارے حساب سے اٹ از انپریزیڈنٹڈ، ریمارکیبل. دنیا اس چیزوں کو ایکنالج کر رہی. تو جب ٹرمپ بیٹھیں گے، ان کے ایڈوائزرز بیٹھیں گے، CIA بیٹھے گی، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، اور بائی دا وے ون آف ہز کلوز ایڈوائزرز از فلن، جو کہ ڈیفنس انٹیلیجنس کا چیف رہ چکا ہے. تو ایٹیچیوڈ جو ہے از ناٹ گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی پیپل. آپ زیادہ پریشانی نہیں دیکھ رہے. میں نہیں پریشان نہیں دیکھیں، وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. امید رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، مگر تشویش ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسا موو ہو سکتا ہے. اور ہم اس کے لیے آپ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں ہماری ریچ آؤٹ جو ہے واشنگٹن کے ساتھ وزبلی بہتر بڑھے گی. چلیں مجھے ایک بریک لینی، مگر بریک کے بعد میں چاہوں گا ذرا بھارت کے حوالے سے جو ہماری پالیسی، کیونکہ وہاں پر نہ صرف بارڈرز پر جو ہے وہ صورتحال کشیدہ بلکہ سفارتی محاذ بھی گرم ہے. اس معاملے کا کیا کیا جا سکتا ہے اور وہ معاملہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سے کیسے جڑا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال، ٹرمپ کا انتخاب، کیا پاکستان کو امریکہ کے حوالے سے اپنی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا؟ زاہد حسین صاحب، میں ایک چیز جو میں نے بھارت والا ذکر کیا، اب ایک تو یہ کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے امریکہ دیکھے نہ دیکھے، مگر ہم اس نقطہ نظر سے ضرور دیکھتے ہیں کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ آرٹلری تک استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے. 13 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. صورتحال بارڈر پر خراب ہے، پاکستان پہ سفارتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات وہاں پر مزید خراب ہوں گے اور اس سائٹ سے بھی مزید پریشر آ سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے آتی، جو امریکہ کی ہندوستان کے پالیسی جو ہے اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں، اس کو زیرو سم گیم پہ نہیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس پہ دیکھیں گے تو وہ لگتا یہ کہ پاکستان اور بھارت کے میں چوز کرنا ہے. اب وہ نہیں ہے. ان کی جو ہے، جو امریکہ کی جو بھارت پالیسی، اس کے 3 فیکٹر ہیں. نمبر 1 آپ کا ٹریڈ اور اس کی ہے یہ بزنس کا ریلیشن شپ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پالیسی جو امریکہ کی بڑھتی آ رہی ہے پیسیفک کی، جس کو ایشیا اس میں پیوٹ کہا تھا اس کو اوباما نے، وہ پالیسی برقرار رہے گی. وہ چائنا کے اوپر ہے. تو اس میں جو ہے پورا جو انحصار یہ امریکہ کی پالیسی کی جو ٹلٹ ہے بھارت کی طرف، وہ اس کی وجہ سے زیادہ ہے. سر اب ہم بھی تو ری الائن ہو رہے ہیں نا، ہم بھی تو چائنا کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ نزلہ جو ہے وہ چائنا کا نزلہ بھی ہم پہ گرے. اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر جو ہے یہ اس خطے میں اور یہ زیادہ ایسکلیشن ہوتی ہے، زیادہ جو جارحانہ رویہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھارت کی فوراً مدد کی جائے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے بہت زیادہ تشویش ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے صرف یہ بات نہیں کہ پاکستان کو بھارت کے ذریعے جو ہے کچھ کروانے کی بات ہے. پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک جیو اسٹریٹجک حیثیت ہے، اور اس کو آپ کم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہم تو خالی اس کو ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اس میں دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے اوپر افغانستان کی صورتحال کی وجہ تھوڑی سی کم ہوا ہے، لیکن ایک بات دیکھیے
کہ افغانستان کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، یہاں پہ ایک پاکستان اس خطے میں جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہ اس کی اپنی ایک حیثیت رہتی ہے، وہ الگ بات ہے، کم زیادہ توجہ ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ ان کی بھارت سے دوستی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ آپ کے اور امریکہ کے تعلقات کی جو بنیادی نکات ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے یقین طور پہ افغانستان کا مسئلہ ہے ابھی، اور کہیں نہ کہیں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، وہ رہے گی۔ افغانستان میں پیس اور ریکنسیلیشن میں ان کے پارٹی پلیٹ فارم، ریپبلکن پارٹی پلیٹ فارم جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ پاکستان کا ایک کرٹیکل رول ہے اس میں۔ مائی پوائنٹ از کہ یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہماری جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے، دیکھیے یہ ہے اور ہمیشہ رہے گی افغانستان، مگر آئی تھنک اٹ گوز اگینسٹ اس کہ ہم ڈیپینڈ کریں اس بات پر کہ ہمیں افغانستان کی وجہ سے ہم اہم رہیں گے۔ یہ بات ہے ایسی، ہم جس سینٹرل اور ساؤتھ ایشین جنکچر پہ ہیں وہاں بالکل آپ کی اہمیت بنتی ہے، کیونکہ آپ ایک نیوکلیئر ملک بھی ہو، لیکن نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اور آپ جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر بہت انحصار کر چکے ہو، بہت تکیہ کر چکے ہو۔ اب آپ کو آگے جانا ہوگا، ٹھیک ہے آپ کو انڈین لینس کے تھرو نہ دیکھا جائے تو پھر آپ افغانستان کے لینس کے تھرو دیکھے جائیں گے، اور یہی ہوتا رہا ہے پچھلے 10 سال سے، یہی ہوتا رہا ہے۔ اور جو سرد مہری آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ امریکہ اپنے جو وہاں پہ فیلیئرز ہیں افغانستان میں، وہ آپ پر اسی لیے بلیم کرتا ہے کہ جی ہمارا فیلیئر ہو گیا، ہم نے جنگ وہاں امن ڈکلیئر کر دیا، مطلب ہمارے دور میں بھی ایسا سکتا امن ڈکلیئر کر کے چکے، ہم نے تو we have won the peace, but no, they have not, nor have they won the war۔ تو نہ وار ون ہوا ہے نہ امن ون ہوا ہے، تو پھر ان کو اسپیشلی ریپبلکن کانگریس میں جہاں کمیٹیاں آپ سے سوال جواب کرتی ہیں، ان کی فوج کو بھی جواب دینا ہوگا کہ 10,000 فوجی بھی ابھی تک وہاں نہیں آتے، اور ٹرمپ نے کہا کہ میں اتنی جلدی وہاں سے ایگزٹ نہیں کروں گا۔ I think that's a very responsible thing to say۔ لیکن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ہم وہاں ہمارے آبجیکٹیو جو ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہے، یہ بار بار پاکستان پر ہی بات لائیں گے کہ آپ جو ہیں تقویت دیے ہوئے ہیں، جبکہ تقویت دینے والے انیشلی وہی تھے، اور وہ ہم سے کہتے تھے کہ آپ لوگ پلیز ان سے بات کریں۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں فاطمی صاحب سے بات کروں اور آپ مجھ سے ثالثی کی بات کریں گے، تو ظاہر ہے I'll have to make sure کہ فاطمی صاحب میرے سے ان ٹچ ہیں، میں ان پر روز بمباری نہیں کر رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے یہ مدعا کہیں نہ کہیں پر جب افغانستان کی بات ہوگی تو پھر دوبارا پاکستان پر ہی لایا جائے گا؟ پھر آئے گی، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے آئے گی۔ اب ذرا فاطمی صاحب کو ذرا رسپونڈ کرنا۔ فاطمی صاحب، یہ ایک تو یہ والا معاملہ، اس پر مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے۔ دوسرا، اب میں بھارتی ہٹ درمی کی تو بات کی، مگر پاکستان کے حوالے سے امریکہ اور باقی جگہوں پر بھی یہ کہ تاثر یہ بنا ہے جیسے پاکستان دہشت گردی کا سپورٹر ہے، سپانسر کرتا ہے، نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہاں پر، یہ تاثر کیوں جو ہے وہ ہم ختم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں جب کسی ایک بڑے ملک کو کوئی ایک پریٹیکسٹ مل جاتا ہے، یہ کوئی ایک ریزن مل جاتی ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں ٹو ڈیرائیو بینیفٹس۔ اب انفارچونیٹلی کافی برسوں تک یہ نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کو شکایت ہو ہی نہیں سکتی جس اسکیل پر کاؤنٹر ٹیررزم یہاں آپریشنز چل رہا ہے، جس قسم کی سکسیس یہاں ہوئی ہے۔ جو نیوٹرل آبزرورز ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹوٹلی کر رہے ہیں۔ سینیٹر میکین آئے پوری ڈیلیگیشن لے کے، جب گئے انہوں نے آ کے کہا واپس ہو کے کہ انبلیویبل پروگریس ہے، یہ لفظ، اور انہوں نے واپس جا کے واشنگٹن پوسٹ میں 4 مہینے پہلے کی بات ہے پوری ایک آرٹیکل لکھی کہ اس قسم کی سکسیس جو ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، مگر ایک ہینڈل جب مل جاتا ہے اس کو وہ دباتے ہیں۔ پلس ایک چیز اور ہے جس پر آئی صاحب نے بھی کیا اسے کہ دیکھیں اس خطے کی سیاست میں میجر ٹرانسفارمیشنز آ رہے ہیں، نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں، نئے لائن۔ پھر ہمارے ایم این ایس کیوں کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم سے نان سٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، کشمیر پر جب ہم بات کرتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں نئے لائنز آف کمیونیکیشن پیدا ہو رہے ہیں، اور جب بھی ایک اسٹیٹس کو سچویشن جو ہے اس میں چینجز آتا ہے تو اس قسم کے پریشر پوائنٹس بنائے جاتے ہیں۔ مگر میں ان کی جب پوائنٹ جو تھی شیر
मुख्तलिफ का भाई इन्होंने $1.5 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किया, 1.5 लाख फौजियों को 10 साल रखा, तो क्या सक्सेस उनको मिला? हमने तो 2.5 साल में जिस किस्म की सक्सेस की, जितने दहशतगर्द को मारे, जितने ट्रेनिंग फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय किया, उसको तो अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है ने, ये माने ना माने। तो इसलिए आप देखेंगे कि नैरेटिव भी चेंज हो रहा है और हम इनको लाएंगे यहाँ, उनको दिखाएंगे। साहब, योर फाइनल कमेंट, क्या वाकई आपको लगता है, आप इनसे एग्री करते हैं, नैरेटिव चेंज हो रहा है, या जो शहरी ने बात की कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जब नाकामी का जिक्र होगा तो वो वहां पर आ जाएगा कि ये भाई पाकिस्तान की वजह से? देखिए, ये बात तो सही है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा। देखिए, इसमें वही बात है, सब जो बात आ रही थी कि जो है आप अमेरिका नाकाम हुआ है एक लिहाज से। 15 साल की जंग जो है उसमें अभी तक ये फैसला नहीं सका है कौन जीता है वहाँ पे। तो आपको जब एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ से जाना पड़ रहा है उनको, तो उसका दबाव पाकिस्तान पे पड़ेगा। तो इसका मतलब, लेकिन दोनों चीज़ आती है कि हमारे लिए भी जो है ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब ये कि हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे लिए कोई सीधा रास्ता नहीं कि अमेरिका खुश है या ना खुश है। मगर हमारी ऑप्शन सारी अफगानिस्तान से जुड़ी हैं या हमारे पास उसके अलावा भी ऑप्शन है? अमेरिका के साथ अगर मैं ताल्लुकात की बात अमेरिका करूं, के लिए जो है वो तो अमेरिका जो है अभी ज्यादा देखता है, हमें अफगानिस्तान की नजर से देखता है, लेकिन बात ये है कि उसके अलावा बहुत सारी चीजें और राइट। मैं शहरी रहमान साहब, मेरे पास टाइम कम है, फाइनल कमेंट, क्या सिर्फ अफगानिस्तान वाले रास्ता है जहां पर पाकिस्तान और अमेरिकी इंटरेस्ट इकट्ठा होता है, या उसके अलावा भी आपको लगता है कि और एवेन्यूज भी हो सकते हैं और तरजीहात भी हम जो है वो देख सकते हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से? जी, तरजीहात तो वो बहुत होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस वगैरह जो हर हुकूमत परस्यू करती है और इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। लेकिन मुझे बताइए कि अफगानिस्तान एक लेंस है, दूसरा दहशतगर्दी है जिसमें उनको भी तकवीयत या सक्सेस नहीं हो रही है वो। और बिल्कुल ऐसा ही है कि प्राइवेटली जब आप उनको बताते हैं कि यहाँ कुर्बानी क्या की लेवल क्या है, क्या हमारी फौज कर रही है, क्या हमारी पुलिस कर रही है और पूरी कौम कितना इसका खमियाजा अदा कर रही है, तो वो तब अग्री करके चले जाते हैं। और फिर जब वहाँ नैरेटिव बदलता है तो कोई आपके साथ खड़े होने तैयार नहीं होता है, और ये अक्रॉस द बोर्ड होता है। और सर मेरी तो मैं समझती हूँ इट विल कैरी ऑन। ठीक है, राइट। शहरी रहमान साहब बहुत शुक्रिया, तारिक फातमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिद हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात है, मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ा अहम फेज आने वाला है, और आने वाले फौरी तौर पर तो नहीं मगर आने वाले जो 6-8 माह होंगे उसमें काफी हद तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ जो लोग आएंगे जो ये सारी पॉलिसीज को चलाएंगे उसमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। मगर जिस करवट भी बैठे हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।